ہمیشہ روتا رہتا تھا، ہمیشہ روتا رہتا تھا۔ تو اس کے دوست نے، جو امام ہے سافران مسجد میں، اس کے دوست نے کہا یار بچے کو لے آ۔ بچے کو لے آیا، مان نہیں رہا تھا لیکن زبردستی بچے کو لیا، اپنی بیوی کو دے دیا، اپنی بیوی کو دے دیا۔ تو اس کے پاس بھی چھوٹا بچہ تھا، اس کی بیوی کہتی ہے اس کے اندر جن ہے، اس کے اپنے ماں کے پاس کیوں روتا رہتا تھا؟ اس کا دودھ اس کو کافی نہیں ہوتا تھا، اب میرے پاس 2 بچے ہو گئے اس کو لے کر کے، اب یہ اتنا پیتا ہے، کہنے لگا اتنا پیتا ہے کہ اس کا چہرہ وہ ہو گیا، پیلا ہو گیا، بیوی کا پلاتے پلاتے اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اب اگر اس قسم کی کوئی شکل ہے اور روزے کا دن آ جائے تو کیا کرے گی بیچاری؟ تو اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ بعض لوگوں نے ان دونوں عورتوں کے لیے کہا کہ یہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ان پر کوئی قضا نہیں ہے، اور یہ مسئلہ موجود ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ چلیں اور کسی کے پاس۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جو 60 روزے ہیں، اگر آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ روزہ درمیان میں توڑ دے جان بوجھ کے، پھر وہ ایک ہی روزہ رکھے گا، تو اس 60 روزوں کا کیا حکم ہے جو ایک آدمی روزہ توڑ دیتا ہے جان بوجھ کے، پھر وہ 60 روزے رکھے گا؟ یہ 60 روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کہا هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تو 2 مہینے کا مسلسل پیدل پہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہم میں سے بھی۔ تو اب اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ایک بندہ رکھ رہا ہے ہمت کر کے، اور پھر اس نے ایک دن آیا اور روزہ نہیں رکھا، خود بخود روزہ نہیں رکھا، تو پھر جانتے کیا ہوگا؟ 15 دن اگر رکھ لیا ہے تو 15 دن وہ پھر سے رکھنا پڑے گا، اس کا کوئی شمار نہیں۔ اگر اس نے 50 رکھ لیا ہے، پھر اس نے کھا لیا بیچ میں بغیر کسی عذر شرعی کے، تو اس کو پھر سے رکھنا پڑے گا، وہ 50 اور بعد میں 10، تب 60 بنے گے، الا ایک ہی عذر شرعی ہو۔ عذر شرعی کیا؟ ایک بندہ بیمار ہو گیا، اس کے لیے ڈاکٹر نے کہا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب جتنا دن بیمار رہے گا وہ اس کو چھٹی ہے، ٹھیک ہے، گیپ کرے گا۔ ایک بندہ ہے مسافرت اختیار کی اس نے، لیکن جان بوجھ کر کے اختیار کی تاکہ اس سے تھوڑا سا بیچ میں گیپ مل جائے، تو یہ نہیں مانا جائے گا، یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ اگر واقعتاً ضرورت پڑ گئی، لازمی ہو گیا سفر کرنا اس کے لیے، تو پھر یہ عذر شرعی بنے گا۔ یا عیدین آ جائے، عیدین میں یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، بلکہ ایام تشریق بھی لوگوں نے جوڑا ہے، بعض اہل علم نے، تو ان دنوں میں اس کو گیپ مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی عذر شرعی نہیں۔ جی جی ہر روزے میں، اور اگر ہم کسی کے یہاں جا کے اگر افطار کریں تو بھی یہی دعا پڑھنی ہے؟ آپ یہی پڑھیں گے فوری طور پر افطار کے بعد۔ پیاس چلی گئی، ذهب الظمأ وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر، اور اجر ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ دعا ثابت ہے، لیکن اللہم لک صمت یہ دعا ثابت نہیں ہے، یہ دعا ثابت نہیں کہ کیسے افطار کریں گے؟ بسم اللہ اور افطار شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہیں آپ کھانا کھانے کے لیے گئے تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں اور آپ اپنے لیے بھی دعا کریں کھانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک دعا میں بتاؤں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کتنا وقت لگا پڑھنے میں؟ معمولی سا۔
جس نے کھانے کے بعد پڑھ دیا اس کو ایک بار، اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سمجھ میں آئی؟ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ عظیم دعا ہے، اس کو ہمیشہ کھانے کے بعد یا افطار کے بعد بندے کو، مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ ہر وہ سبب جو ہمیں جنت کے قریب کر دے اس کو ہمارے لیے واجب ہے اس کو یاد رکھیں۔ ہاں کوئی اور چیز؟ ہر رمضان میں جو دورہ قرآن ہوتا ہے تفسیر، کیا یہ ثابت ہے حدیث سے اس طرح سے ہونا چاہیے؟ قرآن کا مدارسہ کرنا، اس کے لیے کوئی خاص دن اور کوئی خاص رات نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم کیوں نہیں قرآن میں غور و فکر کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو قرآن کا مدارسہ کرنا، اور خاص طور سے رمضان کے اندر قرآن کا مدارسہ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ صرف اسی میں ہونا چاہیے یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھنا کہ صرف اسی میں ہونا چاہیے یہ غلط ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف کے یہاں یہ چیز نہیں تھی۔ سلف کیا کرتے تھے؟ ہمارے اسلاف قرآن کے شہر القرآن کو قرآن کے لیے خاص کر دیتے تھے، دروس چھوڑ دیتے تھے، حتیٰ کہ احادیث کے دروس چھوڑ دیتے تھے، اور اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت اور قرآن میں غور و فکر کرنا بس۔ السلام علیکم جی۔ صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ جو بیمار کے حالت میں جو ہے اس کے لیے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو اس روزے چھوٹنے کے بعد اسے دوبارہ وہ روزے رکھنے کا حکم ہے؟ ہاں رکھے گا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا دوبارہ رکھے گا۔ قرآن میں فعدۃ من ایام، یعنی اس کے بعد اس کو شمار کر کے رکھے گا اور رمضان کے بعد رکھے گا۔ جیسے کہ وہ عید کے فوراً بعد ہم لوگ رکھتے ہیں 6 روزے وہ جو ہوتے ہیں۔ ہاں یہ سوال آپ کا ہے، بہت ضروری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان واتبعه 6 من شوال کان کصیام الدار، جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے۔ رمضان کا کیا مطلب؟ رمضان کے مکمل روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کو، شوال میں سے پہلے ہفتے میں نہیں یا دوسرے ہفتے میں نہیں یا آخری ہفتے میں نہیں، بلکہ پورے مہینے میں سے 6 روزہ رکھ لے اور رمضان کے روزوں کے پیچھے لگا دے، تو اس کو پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ سوال یہ ہے کہ کسی کا روزہ رہ گیا تو پہلے شوال کا رکھے، پھر یا وہ رکھے جو رہ گیا ہے، تو واجب ہے، واجب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مستحب، واجب ہے کہ پہلے جو چھوڑ دیا ہے، جو اس کے اوپر فرض تھا، جو اگر تکاسلی کی وجہ سے رہ جائے تو اللہ کے یہاں پرسش ہوگی، تو پہلے اس کو ادا کرے، اس کے بعد اگر رکھ سکتا ہے تو رکھے، کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں نے فتویٰ دیا تھا کچھ سالوں پہلے، اور ایک صاحب بہت مصر تھے، بہت مصر تھے، بلکہ بعد میں بھی وہ مصر رہے، لیکن وہ فتویٰ ان کا غلط تھا۔ نہیں کہ عورتوں کے لیے پہلے بھی درست ہے، یا عام طور پر پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، نہیں، پہلے روزہ رمضان کا مکمل کریں گے۔ حدیث کی یہ حدیث صریح ہے اس لفظ کے اندر، اس کا معنی کیا ہے؟ من صام رمضان، من رمضان نہیں کہا، من صیام رمضان نہیں کہا، رمضان یعنی رمضان کا مکمل روزہ، رمضان کا روزہ مکمل کیا اور اس کے بعد تو اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ ہاں اور کوئی سوال ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یاد رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی دین ہے، آپ کی سنت ہی دین ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ قرآن کی پیروی کرو، قرآن پر چلو،
قرآن کو نمونہ بناؤ، بلکہ قرآن میں یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے، جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جائے۔ اسی لیے سنت ہی دین ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں سنت کی محبت پیدا فرماتے ہیں، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔